ہمارے لوگ پھر متاثر ہوئے، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے جو صحابہ سے بدظن ہوئے، متنفر ہوئے، دور ہوئے، اس کا اصلی سبب اور پیچھے وہی ہیں، وہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں گھسے، اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں گھسے اور گھس کے انہوں نے اپنی پوری جو کام تھا وہ انہوں نے کیا، صحابہ کے خلاف نفرت پھیلانے کا۔ اس کے مختلف وجوہات تھے، ان وجوہات کی بنا پہ وہ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ باقی آئے جناب بعد کے لوگ، انہوں نے کہا طبری نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے تو وہی ہو گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں جتنی باتیں لکھتے ہیں تو وہ کسی جگہ پہ آ کے لکھتے ہیں دل تو نہیں مانتا لیکن طبری نے لکھا ہے میں نے بھی لکھ دی، طبری نے لکھا ہے میں نے بھی لکھ دی۔ بعد کے لوگ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، جو کچھ اوپر سے آتا رہا وہ سنتے رہے، لوگ مکھی پہ مکھی مارتے رہے، اور یہ اہل سنت کے مدعی کچھ لوگ یہ بھی متاثر ہوئے۔ مولانا مودودی، آپ ان کی خلافت و ملوکیت پڑھیں، خلافت و ملوکیت پڑھیں، ان کا نام ٹائٹل سے ہٹا دیں، پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ لکھنے والا اہل سنت ہے۔ ان کی کتاب ایران کے یونیورسٹیوں میں داخل، وہ کہتے ہیں یہ سنی عالم ہے، سنی عالم نے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا کہ بیت المال میں جتنا سونا چاندی ہوتا ہے نا وہ میرے لیے الگ کر لیا جائے۔ یہ تصویر پیش کی جا رہی ہے حضرت معاویہ کی کہ مال غنیمت کا سونا چاندی جو ہے یہ لوگوں میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ یہ میرے لیے الگ کر دیا جائے۔ یہ امانت تھی ایک صحابی کی، اگر یہ امانت ہے اس میں تو میں بھی اس سے فائق ہوں، میں خیانت نہیں کرتا، میں مدرسہ مسجد جماعت ان کے چندوں میں خیانت نہیں کرتا، تو میری کیا حیثیت ہے؟ یہ جائے کہ جس کی تربیت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا یہ ذہن ہو کہ وہ مال سونا چاندی میرے لیے الگ کر لو۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے حضرت معاویہ پر اعتراضات کا جائزہ اس نام سے کتاب لکھی، اور انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ نے جو روایت لکھی ہے اس سے آگے دوسری روایت موجود ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ نے آرڈر دیا تھا کہ بیت المال مسلمانوں کا کمزور ہو رہا ہے، سونا چاندی بیت المال کے لیے الگ کر لیا جائے۔ تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا تمہیں وہ روایت نظر نہیں آئی، تمہیں یہ روایت نظر آئی ہے جس پہ ان پہ تنقید ہوتی ہے، ان کی کردار کشی ہوتی ہے کہ میرے لیے الگ کرو، حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا یہ سونا چاندی بیت المال کے لیے الگ کر لیا۔ حضرت معاویہ کے دور میں ایک نئی بدعت یہ جاری، صحابی کے متعلق لفظ بولے جا رہے۔ مولانا لال شاہ بخاری ان کی استخلاف یزید وہ آپ پڑھ کے دیکھیں، حضرت معاویہ کی انادی غلطیاں، اناد کسے کہتے؟ صحابی کے متعلق انادی غلطیاں، وہ مولانا لال شاہ صاحب بخاری بڑے اچھے عالم ہیں، فاضل دیوبند ہیں، ان کی
اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں. بشریت رسول پر ان کی ایک کتاب, سورۃ کوثر کی تفسیر پر ان کی ایک کتاب, اور کتابیں انہوں نے لکھی. اہل علم آدمی, لیکن سید ہے نا, تو وہ سیدوں والا لطیفہ تو میں یہاں سنا نہیں سکتا آپ کو. نہیں, وہ ذرا پارلیمانی نہیں, تو نہیں نہ ہو جائے, بالکل وہ نہیں ہوگا, وہ پارلیمانی نہیں ہے, غیر پارلیمانی ہے تھوڑا سا. تو انہوں نے استخلاف یزید میں یہ سب کچھ لکھا. مولانا قاضی مظہر حسین صاحب, انہوں نے خارجی فتنہ, اس میں یہ سب کچھ لکھا. یہ محمد علی مرزا ہے, بابا اسحاق اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتا. میں اس کی تقریریں سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں, بھائی اس میں ہویا کیا ہو گیا اس کو. کہتا ہے, ایک تقریر میں کہتا ہے, یہ جو شیعہ حضرت عمر کو گالیاں نکالتے ہیں تو وہ سچے ہیں نا. آگے سنو کیوں سچے ہیں. وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ حضرت عمر نے فاطمہ کا دروازہ جلایا تھا, حضرت علی کے گلے میں رسی ڈال دی. تو یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا, تو وہ شیعہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ظالم تھا. دادا کتابوں میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے ان کا دروازہ جلایا, یہ کیا. انا للہ و انا الیہ. فروع کافی میں, اصول کافی میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم, اس کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا. ساری کتابوں میں لکھا. اہل سنت کی کتابیں بھی, اہل تشیع کی کتابیں. ام کلثوم نام ہے. تو جب ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو یہ کہتے ہیں حضرت عمر رشتہ مانگتے تھے تو حضرت علی دینا نہیں چاہتے تھے, تو حضرت علی نے ایک جننی کی شکل بنا دی ام کلثوم, اور اس جننی کی شادی کر دی. جننی, میں نے کہا واہ. اسی فروع کافی میں لکھا ہوا ہے. حضرت جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ عورت کا خاوند مر جائے تو وہ عدت کہاں گزارے, خاوند کے گھر گزارے یا کسی اور جگہ بھی گزار سکتی ہے. انہوں نے فرمایا وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے. حضرت عمر جب فوت ہوئے تو حضرت علی ام کلثوم کو لے کے اپنے گھر آ گئے. یہ کس کو لائے تھے جی؟ وہ تو جننی تھی. شرم نہیں آتی اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیتے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کے لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلا رہے تھے یہ بھی متاثر ہوئے ہیں تو اہل تشیع کی انہی عبارتوں سے ہوئی ہیں. جو اہل تشیع کی عبارتیں ہماری کتابوں میں ہیں, وہ راوی گھسے ہیں اور انہوں نے روایتیں گھڑی ہیں. اور یہ بھی نہ سمجھے اہل سنت نے بھی گھڑی ہیں. ہاں, ان کے مقابلے میں نا جب وہ گھڑتے تھے نا اہل سنت کہتے تھے ایسی دی تیسی, تو یہ بھی گھڑتے تھے. مثلا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, یہ موضوع ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. صرف حضرت علی دروازہ ہے؟ نہیں, سارے صحابہ اس کا دروازہ. وہ میرے نبی کا علم نکلا. حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس, ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں. اپنی اپنی جگہ پہ انہوں نے محفلیں لگائیں, مجلسیں لگائیں, علم پڑھایا, شاگرد ہزاروں کی تعداد میں آئے. اس کے مقابلے میں کسی نے روایت گھڑ دی, پتہ نہیں اب مجھے یاد بھی رہتی ہے کہ نہیں, اگر آپ کو یاد ہے تو بولیے گا. آنا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدرانها وعثمان سقفها وعلی بابها.
میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ۔ یہ بھی موضوع ادھر سے بھی گھڑے گی، اس طرح کے لوگ تھے نا، پھر ادھر سے بھی روایتیں گھڑی گئیں، فضائل میں گھڑی گئیں۔ تو ہم تو ان کی طرف جاتے بھی نہیں، ہم تو صحابہ کی عظمت کے لیے انہی روایات کا سہارا لیتے ہیں جو مستند، جو ثابت ہو۔